دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا۔ دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں۔ سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا۔ سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے۔ تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا، دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو، تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے، بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے، تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا۔ تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل۔ خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ۔ خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا۔ تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل۔ تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی۔ دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا۔ تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے۔ تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا وہ انسان کو ملتی نہیں ہے۔ ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے۔ آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا۔ بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی، کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا۔ کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی، یار صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی۔ تو وجہ کیا ہے؟ بھائی جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے، یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان، سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں۔ ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی کیا یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں۔ بھائی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں، یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں، یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں، اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو، یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے، جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو۔ یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ عجیب مصیبت ہے، انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش ہے یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی، پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی،
متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانتہ ولن تہا عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانتہ, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے, تو دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانتہ ولن تہا عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے. اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو, وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا, شوگر, بلڈ پریشر, ڈائلیسس پہ آ گیا, وہ سارے غم, بچیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائیں. مولوی صاحب دعا کرو, ڈائلیسس پہ ہوں, کوئی کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا, اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے, وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا, کچھ دنوں میں پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس, ٹھیک ہے نا, ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا, تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر, تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو, یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا, آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو, سمجھ رہے ہیں, اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے, اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم, اور جس کے کمال, جس کا جمال اتنا زیادہ ہو, لامحدود ہو, کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں, اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہیں, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے,
اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں, ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے, دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے, چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا, تو آپ کہو گے نا تم بے وقوف ہو, تم نے کس چیز سے محبت کی ہے, کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے, وہ یہ دلائل, آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار, اچھا بھلا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا, بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے, دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے, بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے, شرابیوں کا, کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی, بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا, تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے, کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے, انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا. تو فوراً کہتے ہیں, فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں, ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے, ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے, تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے, میرا یہ بنگلہ, میری یہ گاڑی, وہ فلاں کی گاڑی, میں امریکہ جماعت گئی تھی, وہاں تو لوگوں کی, دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں, غریب آدمی دبئی چلا جائے نا, وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے, بھائی یہ کیا ہے, یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے. وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں ہیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا, اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو باپ بتاؤ, اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں. یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے, خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان, دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا, پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہے. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے, بس مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے, تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا, فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے 1-2 اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے 2 پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے 2 کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا, تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے. کچھ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, کوئی $5 ارب پی گیا, کوئی $2 ارب پی گیا. تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی, $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا,
وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ, نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاستدان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو؟ یہ تو صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے, اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. وہ مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا وہ, لیکن نیا نیا ہوا تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے, لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے, میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت, غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی, ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمائے جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے, آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا؟ پڈا کر لیا, گالی دے دی, ہو گریبان ہو گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا, وہ تو نہیں جائے گا. وہ نہیں جائے گا. آپ نے پڈا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ, آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر ایک سے پھڈا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے, یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے, اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے, یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہا ہے یار؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کیا کہ تمہارا ہیڈک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, تم کراچی کے ہو میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, یا تم ملتان کے ہو میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے, دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں, تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے, تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا.
تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے، یہ صرف ڈائلگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے، ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ کو ٹھیک ہے، پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی، چرسی کو چرس سے ہو گئی، تو بہت اچھا ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو دل انسان کے اختیار میں ہے، جہاں چاہے محبت کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں، کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے۔ تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے۔ گناہ کا لفظ ہر مذہب میں استعمال ہوتا ہے، جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں نیکی اور گناہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں لیگل اور اللیگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو کام لیگل ہے وہ کر سکتے ہو، جو اللیگل ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے حلال و حرام یہ ٹرم مذہب کی ہے، اسلام کی ٹرم ہے، اسلام کی اصطلاح ہے۔ ملکی قوانین میں یا سیکولر لوگوں کے ہاں حلال و حرام کی ٹرم یوز نہیں ہوتی، ان کے ہاں لیگل اللیگل بس۔ لیگل اور اللیگل کون متعین کرتا ہے؟ انسان متعین کرتا ہے، لیگل کیا ہونا چاہیے اور اللیگل کیا ہونا چاہیے۔ جبکہ نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، یہ ڈیفائن کرنا، یہ متعین کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ اتھارٹی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی کہ وہ حلال و حرام خود سے متعین کریں، پیغمبر کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز نے اللہ کو آپ پہ حلال کر دیا آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یعنی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام کریں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام بیان کرتے تو مشرکین مکہ کہتے آپ جو حلال و حرام بیان کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایڈیشن ہماری طرف سے ہو جائے تاکہ یہ قابل عمل ہو جائے، تھوڑا سا ملا جلا ہو جائے، کچھ آپ کے حلال کو ہم حلال کہیں گے اور آپ کے حرام کو ہم حرام کہیں گے، لیکن کچھ آپ نے حرام ہمارے حرام کو حرام کہنا ہے اور ہمارے حلال کو حلال کہنا ہے، تو مل جل کے کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ہی آپ جس کو حلال کہیں وہ حلال، جس کو آپ حرام کہیں وہ حرام، یہ تھوڑا سا کمپرومائز والا راستہ اگر ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تھوڑا سا آپ اور تھوڑا سا ہم، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی اسمبلی میں وہ ایک ہندو نے تقریر کی کہ شراب کو اللیگل ہونا چاہیے، حرام ہونا چاہیے، لائسنس نہیں ملنا چاہیے، تو ہمارے کسی اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ نہیں مجھے یہ سجیشن منظور نہیں۔ اب پیتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ کیسے منظور کر سکتے ہیں، ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے، لیکن جب ایک آدمی خود بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب آپ پیتے ہوگے، ظاہر ہے۔ جتنے بھی گے ہیں وہ جب گے کے خلاف بیان سنیں گے برا لگے گا ہی نہیں لگے گا ان کو؟ جتنے گے ہیں وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ملک میں قانون بن گیا ہے کہ جتنے گے ہیں وہ واجب الچترول ہیں، واجب الچترول ہیں، تو وہ تو بیچارے اپنی کمر سہلانا شروع کر دیں گے کہ ہمارے کوڑے پڑنے والے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس قانون کو پسند نہیں کریں گے۔ شرابی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ شراب اللیگل ہو جائے، چرسی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چرس، بولتے کیوں نہیں، اللیگل ہو جائے، خواتین کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ 2 شادیاں لیگل ہو جائیں۔ قانون جب انسان بناتا ہے تو وہ قانون جس پہ اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو، تو وہ کبھی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو آپ ہی کے خلاف جا رہا ہو۔ اس لیے لیگل اللیگل کی بحث ایک الگ ہے کہ ملک میں لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے، یہ تو ملک چلانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اللیگل کیا ہے اور لیگل کیا ہے۔ تو یہ آپ وکیلوں سے، جمعے کا ایک بیان وکیلوں کا بھی ہونا چاہیے، وکیلوں ہی کا جمعہ ہو، وکیلوں ہی کا کراؤڈ ہو، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ لیگل کیا ہے اور اللیگل کیا ہے۔ ہم جو یہاں ممبر پہ بیٹھتے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے، ہم تو یہ بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا، اور اس حلال و حرام میں بعض دفعہ وہ ہمارے بھی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ چیز، تو ہمیں پھر بھی بتانا پڑتا ہے۔ کیا خیال ہے 4 بیویوں میں عدل کرنا ضروری ہے، یہ میرے اگینسٹ جا رہی ہے، میں تو چاہوں گا میں آزاد ہو جاؤں، کیا خیال ہے؟ لیکن ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بولنا پڑتا ہے کہ ناجائز ہے بھائی، برابری کرنی پڑے گی آپ کو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں، میں شادیاں تو پوری کروں لیکن پابندیوں میں نہ جکڑا جاؤں، یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو اب کوئی مولوی صاحب حلال و حرام بتائیں یا کوئی بھی مذہبی رہنما، تو وہ بیچارہ خود بھی وہ تمام
قوانین اس کے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی لیگل انلیگل سے زیادہ نا حلال و حرام کے چکر میں پڑا کرو. سمجھ رہے ہو؟ لیگل انلیگل میں بھی پڑھو تاکہ حکومت سزا نہ دے. غیر قانونی کام مت کرو. اب لیگل انلیگل اور حلال حرام میں ایک فرق اور آپ کو بتا دوں. میں نے بیان میں بتایا تھا کہ اسمگلنگ سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن حلال ہوگی. اسمگلنگ اگرچہ غلط کام ہے انلیگل ہونے کی وجہ سے, اس پہ بہت سارے لوگ چیخ اٹھے تھے جو اسمگلنگ کر نہیں رہے تھے یا ان بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا اسمگلنگ کا. بہت سارے چیخ اٹھے, یہ مولوی دیکھو غیر قانونی کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, یہ لوگوں کو اسمگلر بنا رہا ہے. اس پر میں نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا, میں اسمگلنگ کی ترغیب نہیں دے رہا, غیر قانونی ہے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, اس لیے مت کرو. اور میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسمگلنگ سے جو آمدن آئے گی تو یہ کام ناجائز ہو کے بھی وہ آمدن جائز ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ کام ناجائز ہوتا ہے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے, ارننگ حلال ہوتی ہے, اس لیے کہ ارننگ کا تعلق حلال و حرام سے ہے, اور حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے حلال پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہو اس کو بیچ کے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی آپ کی. اس کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر اسمگلنگ کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل؟ قرآن نے حکم دیا ہے اولو الامر کی اتباع کرو, جو حاکم ہے اس کی اتباع کرو. تو ہم نے دونوں میں بیلنس کر لیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو جتنی بری ہے اس کو اتنا کہا جائے. اسی فتوے میں یہی تو چیز سیکھی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی ناجائز ہے اور کہاں تک ہے. وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کیونکہ پراپر وے میں انہوں نے علم سیکھا نہیں ہے, علم پڑھا نہیں ہے. تو اسمگلنگ اگر اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور جو حاکم ہے, حکومت ہے, اس کے قانون کو بھی فالو کرو, بشرطے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کی نافرمانی میں آپ مخلوق کو فالو نہیں کر سکتے. خدا کی نافرمانی میں حاکم بھی آتا ہے. حکومت اگر آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتی تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو نماز. حکومت کہتی ہے داڑھی کاٹ دو تو بھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے. آپ حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر سکتے, اس میں خلاف شریعت ہے. لیکن جہاں خلاف شریعت نہ ہو, اس کا تعلق انتظام سے ہے, مینجمنٹ سے ہے, تو پھر حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے. اسمگلنگ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پرمیشن دے دی جائے علی الاطلاق اسمگلنگ کی تو ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے, نقصان ہوتا ہے کنٹری کو. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی ارننگ کے حلال یا حرام ہونے کا لیگل یا انلیگل سے نہیں ہے. ارننگ جب حرام ہوگی جب آپ شراب بیچیں گے, ارننگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ چوری کے مال سے پروڈکٹ خرید کے بیچیں گے. اسمگلنگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ مردار فروخت کریں گے یا بہنوں کی وراثت کا پیسہ کھا کے مال خرید کے فروخت کریں گے. آپ کا اپنا پیسہ ہے, آپ جو پروڈکٹ خریدنے وہ بھی جائز ہے, تو اس کی جو ارننگ ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کا حکومت کے لیے غصب کرنا حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کسٹم والے وہ کھا جاتے ہیں نا کہ آپ انلیگل لے کر آئے ہو. آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو بھائی؟ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے, کس بیس پہ لے رہی ہے گورنمنٹ؟ انلیگل کام پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے, آپ کی چیز کوئی ہڑپ نہیں کر سکتا, کوئی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن گورنمنٹ اتنا انلیگل کا مولویوں کو مشورہ دیتی ہے جو گورنمنٹ کے فیور میں جا رہا ہے, اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ بتائیں یہ ناجائز ہے. آپ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو, اب اسمگلنگ کی کوئی چیز آئی, آپ نے بیچ کے وہ پیسہ کھا لیا, مدذلہ العالیہ, اسمگلنگ کا پیسہ کھا لیا, آپ کے لیے کہاں سے حلال ہو گیا وہ؟ اسلام میں جس کا مال وہ اس کا مالک ہے, جس نے اپنے پیسوں سے مال خریدا, ملکیت کس کی ہے؟ بولو بھائی, اسی کی ہے. اس کی ملکیت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ غصب نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کسی وجہ سے اس کو رکھ لیا تو اس کی ویلیو, قیمت اس کو دینی پڑے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ گاڑی لے کر آیا, پکڑی گئی, گورنمنٹ نے گاڑی پکڑ لی اور چل بھائی 2 چھتر لگا کے اس کو گھر بھیج دیا. بھائی اس کی گاڑی جو پیسوں سے اس نے خریدی ہے وہ پیسے آپ اس کو واپس کریں, پیسے آپ حذف نہیں کر سکتے. اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے کہ کسی کا مال کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے, حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے. حکومت لوگوں کے مال کی محافظ ہے اسلام میں, نہ کہ لوگوں کے مال کی غاصب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو لوگ دھڑا دھڑ اسمگلنگ کریں گے, ان کو پتا ہے کہ میرا مال تو گورنمنٹ ہڑپ کر نہیں سکتی ہے, گورنمنٹ میرا مال رکھ کے مجھے پیسے واپس دے گی, تو چلو واپس پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گاڑی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پیسے تو مل ہی جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت روکے نا, سزائیں دے لوگوں کو. تم انلیگل کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے, ہم تمہاری کوئی چیز غصب نہیں کریں گے, تمہارا مال ہے تم رکھو یا واپس
واپس کرو, اس کے پیسے لو اور اس کو واپس دو, یا پھر ہم نیلام کریں جتنے کا بک گیا تمہارا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. لگائے نا کوڑے اس کے, چھتر لگائے. کسٹم والوں کا حرام کا دھندا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ بولو, حرام کا دھندا بنا ہوا ہے. دیکھو اسلام میں نا کچھ احکام ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ہاں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, لیکن اسلام میں بہت ویلیو ہے اس کی. میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مثال سے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ کچھ فقہی چیزیں اور اصطلاحات جب استعمال ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا آسان کر کے سمجھاؤں. آپ لوگ ذرا ذہن کو تیار کر لیں سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ ہڑپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کسی بھی لیبل سے, کسی بھی عنوان سے. میں نے آپ کو 100 روپے دیے, اس کے بدلے میں میں نے آپ سے 101 روپے خریدے, حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو بولو نا, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 ہی ہے. جب اس کے بدلے میں 101 لے رہا ہوں تو یہ ایک اضافی آپ سے ایسا اضافہ لے رہا ہوں جس کے مقابلے میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا میں, تو یہ 1 روپے آپ کی رضامندی سے بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ 1 روپے وہ ہے جو خالی عن العوض ہے, اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ لیا نہیں جا رہا, تو یہ ظلم ہے. لیکن اسی 100 روپے کی میں گھڑی خریدتا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 100 ہے, اور میں آپ کو اب یہ 100 روپے کی گھڑی 101 روپے میں فروخت کرتا ہوں. یہ 1 روپے جو اضافی آپ سے لے رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. پر کیا ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی ہے, ذرا کھوپڑی شریف حاضر کریں, آپ ٹوپیاں اتار لیں تاکہ ڈائریکٹ بات پہن کے رکھیں. سگنل ڈائریکٹ کیچ ہوتے ہیں نا تو ریز آتی ہیں ڈائریکٹ تو وہ گھس جاتی ہیں, لیکن بال بھی تو ہے نا سر پہ. جو ان کے سر پہ بال نہیں ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ سمجھدار ہوتے تو سر پہ بال کیوں نہیں ہے ان کے, انہیں ٹنڈ کیوں کرائی ہوئی ہے, سردیوں میں ٹنڈ کیوں کرائی ہوئی ہے انہوں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس کا جواب رفیع بھائی دے رہے ہیں کہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں اس لیے. خیر, اتنی عقل ہے تو اب سمجھ میں بات آ جائے گی. میں چیک کر رہا تھا کہ آپ لوگ کو اتنی ہے یا نہیں. دیکھو 100 روپے کی میں نے گھڑی خریدی, اس کو جو میں 100 روپے کا کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 100 کی خریدی ہے. شریعت میں وہ 100 کی نہیں ہے, شریعت میں جو قیمت اس کی لگا دی جائے وہ اسی قیمت کی ہے. یہ تو میں نے فرض کر لیا نا 100 کی ہے, میں نے 100 کی گھڑی خریدی. اب وہ گھڑی میں نے 101 کی بیچوں, 1 کروڑ کی بیچوں, جتنے کی بھی بیچوں گا وہ سارے پیسے اس گھڑی کے مقابلے میں کہلائیں گے. 1 روپے بھی خالی عن العوض نہیں ہے, اس میں 1 روپے بھی ایسا نہیں ہے جو معاوضے سے خالی ہے, جس کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا. میں نے 100 روپے کی گھڑی خریدی تو وہ 100 روپے کی, آپ کو 101 کی بیچی تو 101 کی ہے, آپ کو 10 لاکھ کی بیچی تو 10 لاکھ کی ہے. وہ جو 10 کے 10 لاکھ میں آپ سے لے رہا ہوں ان میں 1 روپے بھی میں معاوضے سے خالی نہیں لے رہا, پورے 10 لاکھ کا آپ کو معاوضہ دے رہا ہوں گھڑی کی صورت میں. 1 روپے بھی اضافی نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کی قیمت آپس میں جو طے ہو جائے وہی ہے. مارکیٹ ویلیو تو ایک الگ چیز ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی ہو, لیکن بہت سے لوگ کبھی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی مارکیٹ ویلیو سے کم. اس میں بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک گھڑی ہے, اس کی قیمت فرض کریں مارکیٹ میں 5000 ہے. اب کسی کو ہم سے عقیدت محبت میرا بیان سن کے اس کی 4 ہو گئی اور سکون سے رہ رہا ہے, اگرچہ اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ ہے نہیں, لیکن اس کو اتنی عقیدت محبت ہو گئی کہ یہ گھڑی میں نے فار ایگزامپل مارکیٹ سے 5000 کی خریدی, میں رفیع بھائی کو بیچوں گا وہ 5000 بھی نہیں, وہ ہو سکتا ہے 2500 میں لیں, آپ کو بیچوں وہ 2000 میں, کہ استعمال شدہ ہے. لیکن جس نے بیان سن کے اتفاق سے 4 شادیاں ہوئی اور خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے, گو کے بعد میں آنکھ کھل جائے گی اس کی, بعد میں اس کی آنکھ کھل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا. لیکن ایسا شخص مجھے خواب میں بھی مل جائے تو وہ اس کی 4 لاکھ قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا. تو مارکیٹ ویلیو 5 ہے, لیکن وہ اس کی ویلیو میں یہ بھی لگا رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے پہنی ہے اور مجھے مولانا صاحب سے عقیدت ہے, محبت ہے. کسی بھی چیز کی ویلیو کسی بھی بیس پہ بڑھتی ہے. جاوید میاں کا بلہ بڑا مہنگا بکا تھا, اور کسی کو ہم سے دشمنی ہو, 4 ہوئی اور پھنس گیا, وہ تلاش کر رہے بندہ ملے, اس نے یہ گھڑی خریدی 5000 کی, لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھ میں استعمال ہوئی ہے, یہ گھڑی پہنی بھی ہے انہوں نے کئی سال سے, تو نفرت میں ہو سکتا ہے وہ 2500 بھی نہ دے. تو ایسٹس کا مقابلہ جب کرنسی سے ہوتا ہے تو قیمت زیادہ ہو یا کم ہو, وہ ساری قیمت اس ایسٹ کے مقابلے میں ہوتی ہے. 1 روپے بھی اضافہ اور خالی عن العوض بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے سود کو حرام قرار دیا ہے. ایک ربا النسا, ادھار پہ آپ جو سود کرتے ہو, کسی کو قرض دیا 1 لاکھ اور واپسی میں شرط یہ لگا دی کہ 1.5 لاکھ لوں گا, یہ ربا النسا کہلاتا ہے, حرام ہے. اور ایک ادھار نہیں ہے لیکن آپ اسی وقت بیچ رہے ہو, 1 کلو آٹا آپ نے بیچا 1.5 کلو آٹے کے بدلے میں, یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وجہ اس کی ہے, یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ 1 کلو آٹا تو 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہو گیا. کیا خیال ہے؟ آدھا کلو تو خالی عن العوض ہوا کہ نہیں
نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے جو 1 کلو آٹا دیا تھا وہ اچھی کوالٹی والا تھا اور جو 1.5 کلو لے رہا ہے وہ خراب کوالٹی والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جنس کی چیزوں میں اچھی اور بری کوالٹی کی کو کلعدم قرار دیا ہے. 1 کلو آٹے کی قیمت اگر آٹے کی صورت میں ہوگی تو 1 کلو ہی ہے. وہ آدھا کلو آٹے کی قیمت آٹے کی صورت میں ہوگی تو کیا ہے؟ آدھا کلو. ہاں اس آٹے کو جو کے بدلے میں بیچیں تو جتنی چاہے جو خرید لیں 1 کلو آٹے کے بدلے میں آپ, کیونکہ جنس کیا ہے؟ الگ الگ. تو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جو خریدی ہے میں نے 1 کلو آٹا دے کے وہ ساری 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہے, اضافہ نہیں ہے. خالی عن العوض یعنی وہ اضافہ جس کا کوئی معاوضہ میں آپ کو نہیں دے رہا, ایسا اضافہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اسلام تو اس خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتا جس میں آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہو اور اس کا کوئی معاوضہ نہ دے رہے ہو. تو خالی پیلی لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا مختلف عنوانات سے, یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہیں آپ؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ لیٹ فیس ہے اسکولوں میں, ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو پینلٹی لگی. یہ پینلٹی کیا ہے؟ یہ آپ اضافہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ وہ کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کے بدلے میں لے رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے, اس کی سزا کے بدلے میں لے رہے ہیں. تو اسلام میں سزا کے بدلے میں پیسہ نہیں ہوتا. چیز ہونی چاہیے کسی چیز کے بدلے میں, یا تو کام ہو یا کوئی ایسٹ ہو تاکہ معاوضہ ہو. کام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کام کے بدلے میں پیسے. مثال کے طور پر آپ نے مزدور کو کہا کہ گڑھا کھود دو, یہ کام دیا کہ نہیں دیا؟ اس سے آپ نے ایک فائدہ اٹھایا, اس فائدے کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے خرید و فروخت ہے کہ منفعت کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, اس سے ایک فائدہ لے رہے ہیں, اس فائدے کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. اجارہ یہ بھی سود نہیں ہے, اس لیے کہ وہ منفعت کو شریعت نے مال فرض کر لیا ہے. آپ گھر رینٹ پہ دیتے ہیں, ایک شخص کو رہائش کی منفعت دے رہے ہیں, اس رہائش کے بدلے میں آپ اس سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, رہائش ایک ایسا فائدہ ہے جو بک سکتا ہے تو بیچ رہے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچوں کو کہا کہ ہم آپ سے تعلیم کے بدلے میں پیسے لیں گے, 1 مہینے کی اتنی فیس ہے, 1 مہینے میں ہم آپ کو تعلیم تو نہیں دیں گے, صرف کلر سیب میں اور کیلوں میں کروائیں گے. یہی چل رہا ہے اسکولوں میں. اللہ کا بڑا فضل, میں نے جب بچے کو جب سے اسکول سے نکالا اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں الحمدللہ. ایک بچے کو نکال کے چروائیے, بڑے زیادہ تفصیل میں اسکولوں کا دھندا بند نہ ہو جائے نا بالکل ہی. 1-2 بچے پڑھ بھی رہے ہیں اسکول میں. یعنی آپ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ وہ اضافہ جو خالی عن العوض, 1 کلو کھجور ہے, آپ نے اسے 1.25 کلو کھجور کے بدلے میں بیچا تو یہ حرام اس لیے ہے کہ 1 کلو جو آپ نے دی کھجور اس کے بدلے میں 1 کلو تو مل گئی, برابر ہو گیا. کیونکہ کھجور کی قیمت جب کھجور سے لگائی جائے گی تو کھجور تو وزن کے اعتبار سے ہوگی. تو جو اضافہ 1 کلو آپ لے رہے ہو, اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اضافہ کسی معاوضے کے بغیر لے رہے ہو تو اس کو ظلم سمجھا گیا ہے, اور یہ ظلم آپس کی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہے. خرید و فروخت میں یعنی معاوضے کے طور پہ اپنی خوشی سے کوئی جتنا کھجوریں کس کو وہ ہدیہ ہے, گفٹ ہے, اس میں معاوضہ نہیں, یہ عقد معاوضہ میں. تو آپ کوئی بھی اضافہ جو خالی عن العوض ہو, ایسا معاہدہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا تو منفعت کے بدلے میں پیسے لیں گے, اور منفعت ہو یا کوئی ایسٹ ہو, کوئی مال ہو, اس کے بدلے میں پیسے لیں. اسی وجہ سے یہ جو لیٹ جرمانے لگتے ہیں, لیٹ فیس ہوتی ہے اسکولوں میں, ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو آپ کو اضافی پینلٹی دینی پڑے گی. یہ پینلٹی بھی حرام ہے, کیونکہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے بھائی؟ آپ کہیں سزا کے بدلے میں کہ آپ نے جرم کیوں کیا, تو سزا کے بدلے میں اگر پنشمنٹ ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, ان چاروں اماموں کے نزدیک پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی کو مالی جرمانہ نہیں عائد کر سکتے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ پیسہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہوگا یا گفٹ کے طور پر کوئی اپنی خوشی سے دے تو ہوگا, ادروائز کسی کا پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ صحیح حدیث ہے, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو سزا کے طور پر اسلام میں کوڑے مارے جا سکتے ہیں, کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے, وہ تو جج اور قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کی سزا ہونی چاہیے. چاروں ائمہ کے نزدیک جو ان کا وہ قول جو مفتابی قول ہے, مفتابی قول اسے کہتے ہیں کہ شاذ اقوال تو ملتے ہیں ہمیں بہت سارے, جو ان چاروں فقہ کا جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ دلیل میں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مالی سزائیں دی گئی ہیں. بھائی مالی سزا دے کے لیا نہیں گیا کسی کا مال. ابتدائے اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ جیسے کسی کے مال کو جلا دیا گیا, آگ لگا دی گئی, ضائع کر دیا گیا. ضائع کرنا الگ چیز ہے, اس کو تعزیر فی المال کہتے ہیں, اور ایک ہے تعزیر بالمال, پیسوں کے بدلے میں لے کے چھوڑ دینا, یہ الگ چیز ہے. لیکن وہ بھی ابتدائے اسلام میں,
وہ بھی منسوخ ہے. تو چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. البتہ اس زمانے میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر لوگوں سے لیٹ فیس پہ پیسے نہ لیے جائیں, پینلٹی نہ لی جائے سزا کے طور پر, تو کوڑے لگانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے, کورٹ میں کیس چلے گا, ثابت کرنا پڑے گا, اتنی ٹینشن ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو کوئی بھی وقت پہ فیسیں جمع نہیں کرائے گا. تو آپ کے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے, ٹھپ ہو جائیں گے. آپ لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہو, اسلامک بینک سے اگر بات کریں, انہوں نے آپ کو طے کیا ہر مہینے اتنا رینٹ دو گے, اگر کوئی سزا ہی نہ ہو اور کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 سال تک آپ گاڑی چلاتے رہو گے, ایک دھیلا بھی کرایہ نہیں دو گے. اس کے بعد جب بینک جیل میں کس کس کو بھجوائے گا, بینک جیل میں بھجوانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ میں جب آپ جاؤ گے تو جج کے اپنے پیسے ہوں گے, وکیلوں کے اپنے پیسے ہوں گے, پھر اس کو ثابت کرنا, پھر آپ وہاں جا کے گھننے بن جاؤ گے, پیسے ہی نہیں ہے, تو جج کیا کر لے گا, آپ پینٹ اتروائے گا آپ کی, کیا کرے گا وہ. اس لیے اس زمانے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مالی جرمانے کی اجازت ہے جہاں جسمانی سزا دینا ممکن نہ ہو یا بڑے نظام کو چلانے کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب تعزیر فی المال ہے, تعزیر بالمال نہیں ہے. یعنی سزا کے طور, سوری یہ اصطلاح یہاں نہیں چلے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ کے طور پر اس سے مال لے کے استعمال بہرحال نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اس کا مال لے کے صدقہ کروا دیا جائے اس سے, کہ تمہیں سزا کے طور پر اگر تم نے پیسے ٹائم پہ نہ دیے تو تمہیں اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں, بات یہ ہے کہ اسکول, اگر میں پہلے اپنے جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس کو میں ایکسپلین کر دوں. مثال کے طور پر اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہ کی تو آپ پہلے سے ہم سے ایگریمنٹ کریں. یہ پہلے سے ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا صدقے کے طور پر. آپ تو استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے کہ میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی تو اب آپ مجھ سے اضافی پیسے لے کے استعمال کر رہے ہو, تو خالص سود ہے نا, وہی ہے اضافہ ہے خالی عن العوض, وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہے, اس کی کوئی تک نہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے, یہ ناجائز ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جب بھی کوئی لیٹ پیمنٹ کرے گا تو آپ وہ پیمنٹ لے کے نہیں کھا سکتے, کیونکہ اس کا مال آپ نہیں کھا سکتے کسی شرعی عقد کے بغیر. یہ کوئی شرعی عقد ہے نہیں. وجہ کیا ہے, یہ اضافہ ہے جو زیادتی سے کیا ہے, یعنی یہ ایسا اضافہ آپ اس سے لے رہے ہو جو معاوضے سے خالی ہے, اس کے عوض میں کچھ نہیں دے رہے آپ اس کو. گنجائش کی ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ آپ کسی سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں, بھائی آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی. یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے, پرسنلی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو بڑے بڑے اداروں میں اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک گنجائش ہے, امام مالک کے ہاں, کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے آپ اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہو, دیکھ تو نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں کیسے تجھ سے پیسے نکلواؤں گا, بتا, تو خود بتا. کورٹ میں جا نہیں سکتا, کورٹ میں جا کے تو بیان دے دے گا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یا اگر کورٹ میں چلا بھی گیا تو ایک آدمی تھوڑی ہے, 100 بندوں کے پیچھے میں کورٹ میں اگر فیسیں ہی بھرتا رہوں گا تو میرا تو گاڑی سے جتنا پروفٹ تھا وہ سارا وکیل کھا جائیں گے. پیسے ہی نہیں ہے والا سنا ہے نا واقعہ, وہ پھر کبھی دوبارہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حضرت ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے, انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ہی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو اس پہ بھی بڑا غصہ آیا تھا. حضرت کہتے تھے اگر پیسے نہیں ہے تو پھر بھی نہیں بتاؤ کہ پیسے نہیں ہے. جب بھی کوئی پوچھے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے, بس نہیں کر رہا, تمہیں کیا پیسے تو نہیں, پیسے کا مسئلہ تو نہیں پیسے الحمدللہ بہت ہیں. ہمارے حضرت کو یہ جملہ پسند ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بولیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ پسند, چاہے نہ ہو پیسے پھر بھی یہ پسند نہیں تھا حضرت کو. اب جو ہیں نہیں ہے بولو ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. شیخ ایسا خاندانی ہونا چاہیے, شیخ ہی پیسے مانگ رہا ہو کبھی یار. ایک صاحب نے کہا میرے شیخ و مرشد نے مجھے کہا کم بخت کبھی ہدیہ بھی دے دیا کرو, ایسے بھی شیخ ہے مارکیٹ میں. تو جرمانے کے طور پر, سزا کے طور پر اگر کوئی پہلے سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں نے اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں خود اپنے آپ کو سزا دوں گا, وہ سزا یہ ہے کہ میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دوں گا. باقی 3 ائمہ کے نزدیک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک نے اس زمانے میں دیکھی ہوگی ضرورت, اس کو کہتے ہیں التزام تصدق, صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یہ ایک قسم کی منت ہے, سمجھ رہے ہیں, ایک قسم کی کیا ہے, منت کی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا یہ کام نہیں ہوا, اللہ نے یہ کام, اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اتنے پیسے, کام ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اگر میں نے یہ کیا, یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو وہ لازم ہو جاتے ہیں. یہ تو منت ہے, لیکن منت کا تعلق تو اللہ اور بندے سے ہے نا. لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 پارٹیوں کے درمیان معاہدے میں بھی یہ شق لگانے کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی, آپ کو میں تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہوں گا, تو اگر میں نے یہ جرم کیا تو میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کروں گا. تو وہ صدقہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صدقے میں خالص
خالی اینی لیورز کی کوئی وہ نہیں ہے, صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, اپنے اوپر لازم بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے اس وقت علماء کو ایک گنجائش مل گئی اور انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بڑا ادارہ بڑے پیمانے پر کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی بھی بڑا ادارہ, بینک کی بات نہیں ہے, کوئی بھی بڑی کمپنی کوئی بڑے پیمانے پر بزنس کر رہی ہے, تو وہ اپنے کلائنٹ کو پابند بنا سکتی ہے, ایگریمنٹ ریٹن میں پہلے سے لے سکتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہ کرائے تو آپ اتنے پیسے صدقہ کریں گے, لیکن وہ خود نہیں کریں گے, وہ ہمارے ذریعے سے کروائیں گے, کیونکہ اگر خود کہہ دیا تو وہ پھر بھی نہیں کرے گا, تو ہم آپ کے پیسوں میں سے کاٹ کے ہم چیریٹی کریں گے. صرف اس حد تک گنجائش ہے مالی جرمانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھی امام مالک کا, تینوں ائمہ کا نہیں ہے, امام مالک کا قول, اور ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. یہ قول لیا ہے, خود احناف نے لیا ہے, اس کے بغیر چل نہیں پائے گا سسٹم. ائمہ کے اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے, اسلام میں لچک پیدا ہو گئی ہے, قیامت تک کے لیے چل سکے گا. تو اسکول والے بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, اگر بہت مجبوری ہو. اول تو مجبور ہے نہیں وہ, لیکن اگر مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ لیٹ فی پے کرے گا, ہم پہلے سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو ہم اضافی پیسے لیں گے, لیکن وہ پیسے ہمارے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ سارے پیسے زکات فنڈ میں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے اسکول کے پروفٹ کا حصہ نہیں. اور یہ نہیں کہ اپنے اسکول کی کرسیاں آ رہی ہیں, اس سے اپنے اسکول کی لائٹیں آ رہی ہیں, بھئی یہ تو آپ نے استعمال نہیں کرنا, وہ سارا کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. اور رفیع بھائی نے ایک سجیشن اور دی ہے کہ یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے نا. رفیع بھائی کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسکول والے کہیں جو 2-3 مہینے تک پیمنٹ نہیں دے گا اس کو اسکول سے نکال دیں گے ہم. 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں دی, اسکول سے نکال دیں گے, کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے. میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا جی. دوسرے دن فیس خود آ جائے گی, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں آؤ بس آؤ, کسی طریقے سے آ جاؤ. خیر وہ ان کا مسئلہ ہے, اب ان کی کیا مجبوری ہے. یہ اسکول دیکھو, جو جس کی فیلڈ ہو اپنی مجبوریاں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. بعض دفعہ ممبر پہ آدمی بات کہہ دیتا ہے, خود اسکول چلا رہا ہو, پتہ چلا پھنس گیا, تو اس لیے وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جو جس کی جو فیلڈ ہے نا, وہ مجبوریاں اس کی وہ خود بہتر جانتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اسکول والوں کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ اس سے پیسے صدقہ کروائے جائیں. امام مالک نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ وہ اس سے صدقے کا التزام کروایا جا سکتا ہے. آگے یہ پھر علماء نے کہا کہ وہ اس پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کرے گا نہیں, تو اس سے یہ بھی اجازت لی جائے کہ ہم آپ کی طرف سے کریں گے اور ہم پیسے لیں گے, اس کے اضافی ہم آپ سے لیں گے اور صدقہ کریں گے. تو یہ جائز ہے, اس کی گنجائش ہے. جائز کا مطلب تو اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اسلام پیسوں کے معاملات میں 1 روپے بھی کسی کا پیسہ نہیں کھانے دیتا, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارتا, صرف ایک صورت ہے, تجارت ہو آپس کی رضامندی سے. اور تجارت میں یہاں تجارت کا مطلب جو اجارہ ہے وہ بھی تجارت میں ہی ہے, یعنی کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہو, چاہے وہ منفعت ہو چاہے وہ مال ہو. تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس کسی کا مال کھانے کا نہیں ہے, الا یہ کہ وہ گفٹ کر دے. تو اس سے یہ جو سارے حکومتوں کے دھندے اور ٹیکس کا جو گندا سڑا ہوا غلیظ نظام ہمارے سروں پہ مسلط ہے, اس سب کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس مت دیں, وہ تو نہیں دیا تو اور دھنس جائیں گے زمین میں, لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے, یہ نظام غلط ہے. خلافت عثمانیہ تھی, کوئی ٹیکس نہیں تھا, کتنے بڑے پیمانے پر حکومت چل رہی تھی. حکومت کے پاس سورس آف انکم, جو انکم کے سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس سے کما سکتی ہے گورنمنٹ, لیکن کماتی نہیں ہے. ابھی سولر پلیٹوں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں, پہلے بہت سستی کر دی, خوب دھڑا دھڑ لوگوں نے خریدی, اب نیٹ میٹرنگ پہ جو وہ یونٹ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں, اس سے آدمی کہتا ہے یہ نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. ہم نے مسجد میں اتنا مہنگا سولر سسٹم لگوایا, نیٹ میٹرنگ کے لیے ترس رہے ہیں, 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے, اتنا رلا دیا ہے, خدا پوچھے گا انشاءاللہ.